ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھیں گے اور آج ہم خدا کے کلام میں سے ایک خوبصورت بات کو سیکھیں گے۔ ابھی ہم نے جو خدا کے کلام میں سے تلاوت کو سنا ہے، اس تلاوت کے اندر ہم نے دیکھا کہ کیسے یسوع مسیح طوفان کو تھما دیتے ہیں، اور اس کا جو آج ہمارا عنوان ہے وہ بھی یہی ہے کہ یسوع طوفان کو تھما دیتا ہے۔ یسوع طوفان کو تھما دیتا ہے۔ یسوع طوفان کو کیا کرتا ہے؟ طوفان کو تھما دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیں، ہم سب جو یہاں موجود ہیں، کئی بار ہماری زندگیوں کا سامنا بھی بہت سے طوفانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت سی مشکلات، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں ہماری زندگی کے اندر آتی رہتی ہیں اور ہم ان میں سے گزرتے ہیں۔ جو بہت دفعہ ایسی مشکلات بھی بن جاتی ہیں کہ جن کا سامنا کر پانا ہمارے لیے ممکن نہیں رہتا، بلکہ وہ ناممکن ہو جاتا ہے، اور ہم اس قدر دکھوں میں، مشکلوں میں پھنس جاتے ہیں کہ ہمارا ایمان بھی کمزور پڑ جاتا ہے، اور ہم پھر اس وقت میں ایسا سوچنے لگتے ہیں کہ جیسے ان طوفانوں میں ہمیں کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، اور سب ہم سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، اور کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں۔ یہاں تک کہ ہم کئی دفعہ ہمارا بھروسہ خدا پر بھی اٹھ جاتا ہے، خدا کی ذات پر سے بھی اٹھ جاتا ہے، اور ہم خدا کو بھی بھول جاتے ہیں، اور ہماری نظریں خدا کی بجائے طوفان پر لگی رہتی ہیں، اور ہم طوفانوں میں پھنسے رہتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں اتنا پیچھے چلے جاتے ہیں کہ ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں اور سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی لوگ تو جینا ہی چھوڑ دیتے ہیں، مسکرانا چھوڑ دیتے ہیں، ہنسنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سٹوری بتانا چاہتا ہوں، ایک پرندے کی سٹوری۔ اس کا نام چرپی تھا۔ چرپی یہ ایک چڑیا ہے، بڑی خوبصورت چڑیا ہے، اور یہ ایک گھر میں ایک پنجرے کے اندر رہتی ہے، اور ہر صبح کو جب یہ اٹھتی تو یہ ہمیشہ گایا کرتی تھی۔ اس کی آواز بہت پیاری تھی، بہت خوبصورت آواز تھی، اور یہ جب گاتی تو سارا گھر کی ساری فضائیں خوشیوں سے جھوم اٹھتی تھی، اور ایک ماحول برپا ہوتا تھا فضاؤں کے اندر، گھر کے اندر، جو خوشیوں سے بھرا ہوتا تھا۔ اور یہ گایا کرتی، ہر روز اس کی روٹین تھی کہ اس نے گانا ہوتا تھا، اس نے اپنی خوبصورت آواز سے گا کر سارے ماحول کو خوشگوار بنا دینا ہوتا تھا۔ لیکن ایک دن اس کی زندگی میں ایک طوفان آیا۔ ایک دن اس کی مالکن جب گھر کی صفائی کر رہی تھی تو اچانک اس نے جب اس کے پنجرے کی طرف دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا جو پنجرہ ہے وہ گندا ہے، وہاں پر گندگی ہے۔ تو اس نے ویکیوم کلینر لیا اور کیا کیا کہ اس نے سوچا کہ وہ جا کر اس کے پنجرے کو صاف کرے۔ تو وہ پنجرہ صاف کرنے کے لیے وہاں پر گئی، اور اس نے اس کا دروازہ کھولا پنجرے کا، اور اس کے اندر ویکیوم کلینر کو رکھا، اور فوراً اسے ایک کال آ گئی، اور وہ کال سننے کے لیے چلی گئی۔ اور جیسے ہی وہ کال سننے کے لیے گئی تو اچانک سے وہ ویکیوم کلینر آن ہو گیا، اور جیسے ہی وہ آن ہوا تو ہوا کیا کہ وہ جو چرپی تھی، جو چڑیا تھی، وہ اس کے اندر کھینچ کے چلی گئی۔ ویکیوم کلینر نے اسے اپنے اندر کھینچ لیا، اور وہ سیدھی اس کچرے کے ڈبے میں چلی گئی جہاں پر سارا گند جا کر اکٹھا ہوتا تھا، اور یہ اس گندگی کے اندر چلی گئی۔ اور جب اچانک مالکن کو یہ معلوم ہوا
کہ ویکیوم کلینر چل رہا ہے، وہ بھاگی، اس نے جا کر دیکھا اور وہ کیا دیکھتے کہ وہاں پر چرپی موجود نہیں ہے، اور اس نے فوراً سے اس بات کو دیکھا کہ شاید وہ اندر چلی گئی ہے، اور اس نے کیا کہ اس نے وہ باکس کھولا اور باکس کو کھول کر اس میں دیکھا تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ چرپی اس کے اندر سہمی ہوئی، ڈری ہوئی، گھبرائی ہوئی پڑی ہے، اور وہ کانپ رہی ہے، ڈر رہی ہے، اور وہ مٹی کے ساتھ گندی ہوئی ہے، اس قدر وہ گندگی کے اندر ہے کہ وہ اسے دیکھ کر خود بھی ڈر گئی کہ نہ جانے اب یہ بچے گی کہ نہیں بچے گی۔ تو اس نے فوراً ایک ایکشن لیا، اس نے کہا سب سے پہلے تو میں اسے صاف کرتی ہوں۔ اس نے صاف کرنے کے لیے کیا کیا، فوراً اسے پکڑا اور اسے پکڑ کر پانی کی طرف لے گئی، اور اس نے جا کر اس کے اوپر ٹھنڈا پانی گرا دیا۔ اس نے جب ٹھنڈا پانی اس پر گرایا، اسے دھویا، وہ صاف تو ہو گئی، لیکن وہ پانی کے گرنے کی وجہ سے وہ کانپنے لگی، وہ گیلی ہو گئی، وہ بھیگی ہو گئی، اور جب وہ گیلی ہو گئی تو بھیگ گئی مکمل طور پر، تو اس کے بعد اس نے کہا میں اس کو خشک کرتی ہوں کیونکہ اب اسے سردی لگ رہی ہے، کہیں یہ بیمار نہ ہو جائے اور یہ مر نہ جائے۔ اس نے کیا کیا، اس نے جا کر اس کو پھر واپس اندر لے گئی اور اس کو جا کر ڈرائی کے ساتھ گرم ہوا دی۔ جب اس نے گرم ہوا دی، اس ہوا سے وہ پھر سے سوکھ گئی، اور اس کے بعد اس نے اس کو پنجرے کے اندر رکھ دیا۔ لیکن اگلے ہی دن ان کے گھر میں کچھ مہمان آئے تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی چرپی کیسی ہے؟ تو اس نے بتایا چرپی تو ٹھیک ہے، لیکن اب اس نے گانا چھوڑ دیا ہے، اب اس نے گانا چھوڑ دیا ہے۔ میرے عزیزوں، چرپی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اچانک اس کی زندگی میں ایسا طوفان آ جائے گا کہ وہ اسے کھینچ لے گا اور وہ کچرے میں چلے جائے گی، اس کو پانی کے نیچے ڈال دیا جائے گا، اس کو گرم ہوا کے آگے رکھ دیا جائے گا۔ وہ اس نے کبھی ایسا ایکسپٹ نہیں کیا تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہوگا، لیکن اچانک سے اس کی زندگی میں یہ سب کچھ ہوا، اور جب اس کی زندگی میں یہ چیزیں ہوئیں تو یہ اس کے لیے ایک طوفان کے برابر تھی، اور وہ ڈر گئی، گھبرا گئی، اور اس کے بعد اس نے پھر گانا چھوڑ دیا۔ پہلے وہ ہر صبح گایا کرتی تھی، پہلے وہ ہر صبح حمد کیا کرتی تھی، تعریف کیا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد جب یہ حادثہ اس کی زندگی میں ہوا، اس کے بعد اس نے گانا چھوڑ دیا، اس نے گنگنانا چھوڑ دیا۔ وہ خوشی جو اس کی زندگی میں تھی، جو دوسروں کو بھی، گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا دیتی تھی، وہ خوشی اس کی زندگی سے جاتی رہی۔ میرے عزیزوں، آج ہم میں سے کئی لوگوں کا ایسا حال ہے جن کی زندگیوں میں بڑی خوشی تھی، اچھی بھلی زندگی چل رہی تھی، لیکن اچانک طوفان آیا، اچانک بیماری آ گئی، اچانک قرض آ گیا، اچانک کسی نہ کسی طرح کی کوئی مصیبت، مشکل، پریشانی آ گئی، اور یہاں تک کہ کئی لوگوں کے اپنے اس دنیا سے چلے گئے۔ ایسے طوفان آئے، ایسی چیزیں آئیں، ایسی چیزیں ہوئیں کہ وہ ڈر گئے، گھبرا گئے، اور انہوں نے ہنسنا چھوڑ دیا، مسکرانا چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو انتظار کرتے تھے کہ کب اتوار کا دن آئے گا اور ہم خدا کے گھر جائیں گے، لیکن انہوں نے خدا کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ وہ لوگ تھے جو انتظار کرتے تھے کہ کب ہم خدا کے حضور میں حاضر ہوں گے اور اس کی پرستش کریں گے، اور آج جب ان کی زندگیوں میں طوفان آئے تو انہوں نے پرستش کرنا چھوڑ دی، دعا کرنا چھوڑ دی، خدا کے گھر آنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنے گھروں میں بھی دعا کرنا، کلام پڑھنا چھوڑ دیا، اور وہ اپنی بیماری اور اپنے قرض
اور موت کا رونا روتے رہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا, ہماری زندگی میں یہ طوفان کیوں آ گیا, ہماری زندگی کے اندر یہ مشکلات کیوں آ گئی. اور آج بہت سے لوگ اپنے طوفان کے رونے رو رہے ہیں. میری زندگی میں تو یہ طوفان ہے, میں اس لیے نہیں گاتا, میں اس لیے چرچ نہیں آتا, میں اس لیے دعا نہیں کرتا, میں اس لیے یہ کام نہیں کر پاتا. بہت سے لوگ ہیں وہ انتظار کرتے تھے ہمیں سیلری ملے گی تو ہم خدا کی شکر گزاری کریں گے. آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو سیلری ملتی بھی ہے لیکن وہ پھر بھی خدا کا شکر نہیں کرتے, بھول گئے ہیں, روتے ہیں, لو جی چوتے بچتا ہی کچھ نہیں, رو رہے ہیں کہ مہنگائی کا طوفان آ گیا جی ساری زندگی سے, ہم کیسے خدا کے لیے کچھ کریں. یعنی ہر شخص اپنی زندگی میں خوشحال نظر نہیں آ رہا, ہر بندہ طوفان کے رونے روتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان کی زندگیوں میں سے خوشی جاتی رہی ہے, شکر گزاری جاتی رہی ہے, خدا کی حمد اس کی تعریف ان کی زندگیوں سے جاتی رہی ہے, خدا پر ان کا بھروسہ ختم ہو چکا ہے, اور وہ ڈر کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہ جانے کیا بنے گا, کیا ہوگا, اور وہ ڈر اور خوف کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. کسی کو بیماری کا خوف ہے, کسی کو قرض کا خوف ہے, کسی کو موت کا خوف ہے, تو کسی کو اس بات کا خوف ہے کہ میرے بچے کیا کھائیں گے, کہاں سے پیئیں گے, کیسے پڑھیں, کیسے ہماری ترقی ہوگی. اور ہر بندہ خوف کے اندر دنسا ہوا ہے, ڈرا ہوا ہے, گھبرایا ہوا ہے. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جب طوفان آیا تو لکھا ہے, دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا. کیا آیا, کیا آیا, ایسا بڑا طوفان آیا. میرے عزیزوں, لکھا ہے کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی, مگر وہ دیکھیں کشتی لہروں میں چھپ گئی مگر وہ سوتا تھا. کون سوتا تھا؟ یسوع مسیح. کشتی میں لکھا ہے کہ وہ سو رہا تھا, آرام کر رہا تھا. کیسی خوبصورت بات کہ یسوع مسیح کیا کر رہا تھا, آرام کر رہا تھا, سو رہا تھا. میں آج آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اتنا بڑا طوفان ہے اور یہاں تک کہ وہاں پر جو یسوع کے ساتھ اس کے شاگرد ہیں وہ چلا رہے ہیں, شور کر رہے ہیں, اور وہ اس بات کا پرچار کر رہے ہیں, چرچا کر رہے ہیں کہ طوفان آ گیا ہے, ہم مر رہے ہیں, ہم ڈوب رہے ہیں, لیکن یسوع مسیح سویا ہوا ہے. کیوں وہ سو رہا تھا, کیا وجہ تھی؟ آج ہمارے گھر میں کوئی برتن گر جائے نا تو رات کو سوئے ہوئے اٹھ جاتے ہیں کہ ویکھیے ہویا کی ستے اٹھ پہنے ہیں. لیکن وہاں پر دیکھیں لکھا ہے کہ اتنا بڑا طوفان ہے کہ کشتی اس میں چھپ گئی ہے اور یسوع مسیح سو رہا ہے. کیوں سو رہا تھا؟ why؟ کیوں؟ کیا وجہ تھی کہ وہ سو رہا تھا؟ کیوں وہ سو رہا تھا؟ کبھی کسی نے غور کیا ہے اس بات پر کہ یسوع کیوں سو رہا تھا؟ چند دن پہلے کی بات ہے, ہم اپنے گھر میں یہاں بیٹھے تھے, رات کے 10-11 بجے کا ٹائم تھا. ایک دم سے کوئی ہمارے چھت سے بھاگ کر گیا, اس طرف سے کوئی آیا, اس طرف کو بھاگتا ہوا ان سارے چھتوں کے اوپر سے گیا, اور ایک ہی پل میں سارے اپنے اپنے گھروں سے باہر آ گئے. راتی 10-11 بجے کا ٹائم ہے, ستے ہم سارے,
تو چھت پہ سے کوئی بھاگ کر گیا تو سارے اپنے گھروں سے باہر آ گئے. ہوا کیا؟ سارے ڈر گئے, پتہ نہیں کی ہو گیا, سارے اکٹھے ہو گئے, خوف آ گیا, پتہ نہیں کی ہو گیا, کوئی چور پہ گئے نے, ڈاکو پہ گئے نے, کی فوراً اٹھ گئے. لیکن اتنا بڑا طوفان ہے, یسوع سویا ہوا ہے. سوچنے کی بات ہے, ساڈے کو ذرا جا کوئی آواز آ جائے اسی فوراً اٹھ جانے ہیں تے ویکھن لگ پنے ہویا کی ہے. لیکن یسوع مسیح کیا کر رہا تھا؟ سو رہا تھا. آخر کیوں؟ کیوں وہ سو رہا تھا؟ میرے عزیزو, وہ اس لیے سو رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ خداوند ہے. اسے اپنے بارے میں علم تھا کہ وہ کون ہے. اس کو اپنے بارے میں علم تھا کہ وہ کون ہے. اس کو پتا تھا میں خداوند ہوں, یہ طوفان میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا, یہ طوفان مجھے ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ جانتا تھا, اسے علم تھا اس بات کا کہ یہ طوفان مجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ اس لیے سو رہا تھا کیونکہ اس کو اپنے بارے میں علم تھا, اسے اپنے اختیار کے بارے میں علم تھا. اسے پتا تھا کہ یہ جو طوفان ہے یہ اس کی زندگی کے خلاف جو مرضی کر لے یہ اسے ختم نہیں کر سکتا. اسے اس بات کا علم تھا اور وہ اس لیے سو رہا تھا کہ وہ اپنے شاگردوں کو کچھ سکھائے. کیا کرے؟ ان کو کچھ سکھائے. بھائی شمعون ادھر آئیو. اچھا, آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے طوفانوں میں خداوند یسوع مسیح سے سیکھیں, کیونکہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو وہاں پر کچھ سکھانا چاہتا تھا اور اس نے ان کو وہاں پر ایک بات سکھائی جو بڑی اہم ہے, جسے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ یسوع مسیح جب کشتی میں طوفان آیا تھا تو اپنے شاگردوں کو بتا رہا تھا کہ آج تو کشتی میں طوفان آیا ہے, لیکن آنے والے وقت میں وہ دن آئیں گے کہ تمہاری زندگیوں میں طوفان آئے گا. تمہاری زندگیوں کے اندر طوفان آئے گا. اس لیے تمہیں آج سیکھنا ہے کہ تم نے کیسے طوفانوں کے اندر اپنے سکون کو, اپنے اطمینان کو خراب نہیں ہونے دینا. تم نے اس اطمینان میں چلنا ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے. تم نے اس سکون کے اندر زندگی جینی ہے جو میں نے تمہیں بخشا ہے. تم نے اس ایمان اور اس اختیار کے اندر زندگی جینی ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے. تم نے گھبرانا نہیں ہے, اپنا سکون نہیں کھونا ہے, چاہے طوفان کتنے ہی بڑے کیوں نہ تمہاری زندگی کے اندر آ جائیں. تمہیں سیکھنا ہے, تمہیں آج اس بات کو جاننا ہے کہ تم نے کیسے طوفانوں کے اندر اپنی زندگی کے اندر اس آرام اور اطمینان کو رکھنا ہے جو میں نے تم کو دیا ہے. میرے عزیزوں, خداوند ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ ہمارے دل میں ایسا امن ہونا چاہیے کہ ہم مشکلوں میں بھی سو سکیں, دکھوں میں بھی سو سکیں, ہم ہر طرح کے حالاتوں میں ایک آرام کی زندگی جی سکیں. ہم خاموش نہ ہو جائیں, ہم طوفانوں کو دیکھ کر ڈر اور گھبرا نہ جائیں, ہم خدا کی حمد کرنا نہ چھوڑ دیں, ہم خدا کی راہ پر چلنا نہ چھوڑ دیں, بلکہ ہم اسی کی راہوں پر چلنے کے لیے آگے بڑھیں. ہمیں ایسے چلنے کی ضرورت ہے جیسے خداوند یسوع چلتا تھا.
ہاللیلویا. ہمیں ایسے چلنے کی ضرورت ہے جیسے ہمارا خداوند یسوع مسیح چلتا تھا. ہمیں اسی کی طرح چلنا ہے, ہمیں اسی کی طرح آگے بڑھنا ہے, کیونکہ ہمارے دل میں ایسا امن ہونا چاہیے کہ ہم سو سکیں. آپ کو یاد ہوگا خدا کا بندہ داؤد کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہاں جی, داؤد کے بارے میں کتنے لوگوں نے سنا ہوگا؟ داؤد نبی کہتا ہے جب میں لیٹ جاؤں گا تو نشچے سے, ہاں جی, نشچے سے سو جاؤں گا, آرام نہ سوؤں گا. داؤد کی زندگی کو جب ہم دیکھیں تو اس کی زندگی میں بڑے طوفان تھے, بڑی مشکلات تھی. وہ ایک ایماندار تھا. جیسے ہی اسے مسا کیا گیا اس کی زندگی میں طوفان آ گئے. جیسے ہی اسے انائنٹ کیا گیا, خدا نے اسے چن لیا اپنے لیے بادشاہ ہونے کے لیے, ہم دیکھتے ہیں اس کی زندگی میں طوفان شروع ہو گئے. اس کی زندگی میں مشکلات آ گئی, مصیبتیں آ گئی, دکھ آ گئے, یہاں تک کہ اسے قتل کرنے کی کوشش اور پلان کیے گئے. لیکن بائبل بتاتی ہے کہ داؤد ہمیشہ نشچے سے سوتا رہا, کیونکہ داؤد جانتا تھا کہ اس کا محافظ نہ اونگنے کا ہے نہ سونے کا ہے. ہاللیلویا. اس کا محافظ نہ اونگنے کا ہے نہ سونے کا ہے. اس کا محافظ جو ہے, داؤد جانتا تھا, یسوع جانتا تھا کہ وہ کون ہے, داؤد بھی جانتا تھا کہ وہ کون ہے, اسے کس نے مسا کیا ہے, اسے کس نے چنا ہے, وہ جانتا تھا. اور اس لیے وہ اپنے ہر طوفانوں کے اندر فاتح ہوا اور وہ کبھی ڈرا نہیں, وہ گھبرایا نہیں, بلکہ اس نے ہمیشہ خداوند پر توکل رکھا. خدا آج ہمیں بھی سکھانا چاہتا ہے. میرے عزیزوں, ایک اور اہم بات, یسوع مسیح کیوں سو رہا تھا؟ کیوں؟ کہ وہ جانتا تھا کہ اس نے کہاں تک جانا ہے. ہاللیلویا. کیا آپ جانتے ہیں آپ نے کہاں تک جانا ہے؟ کیا آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہے؟ یسوع مسیح کیوں سو رہا تھا؟ کیونکہ یسوع نے شاگردوں سے کہا تھا کہ کشتی سے چڑھ جو تے کتھے جانا ہے, کتھے جانا ہے. دیکھا جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے. سو یسوع نے انہیں کشتی میں چڑھنے کے لیے کہا تھا. ہم دوسری اناجیل میں دیکھیں تو وہاں پر ہمیں یہ لکھا ہوا ملتا ہے, یسوع نے کہا کہ آؤ کشتی سے چلو تو پار چلیے. ان کو پار لے جانے کے لیے کس نے کہا تھا؟ ہاں جی, یسوع نے کہا تھا. میرے عزیزوں, آج اگر آپ کا ایمان یسوع مسیح پر ہے تو کیا آپ اس منزل تک جائیں گے جو اس نے آپ کے لیے ٹھہرائی ہے؟ نہیں. جس نے آپ کو بچایا ہے وہی آپ کو اس منزل تک لے کر جائے گا. آپ کو اس کے کہنے پر یقین رکھنا ہے, جاننا ہے اس بات کو کہ ہاں جو منزل مجھے میرے خدا نے دی ہے اسے مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا, مجھے وہاں تک وہی لے کر جائے گا. یسوع جانتا تھا کہ اس نے کب مرنا ہے اور اس نے کہاں پر مرنا ہے. اسے پتا تھا کہ اس نے صلیب پر جا کر قربان ہونا ہے اور صلیب پر ہی اس نے اپنی جان دینی ہے. اس سے پہلے اسے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے سو رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے کہاں پر جا کر مرنا ہے. کیا آپ جانتے ہیں آپ کی زندگی میں خدا نے کیا منصوبہ رکھا ہے؟ آپ کہاں تک جائیں گے؟ آپ کو خدا کہاں تک لے کر جانا چاہتا ہے؟ کیا مقاصد اس نے آپ کی زندگی میں رکھے ہیں؟ داؤد کی زندگی میں اس نے رکھا تھا کہ وہ بادشاہ بنے گا, اور دیکھیں خدا نے اسے بادشاہ مقرر کر دیا, مسا کر دیا. جب تک وہ بادشاہ بن کر خدا کا کام مکمل نہ کرتا
تب تک داؤد مر نہیں سکتے. میرے عزیزوں آپ بھی اس وقت تک مر نہیں سکتے جب تک کہ آپ کی زندگیوں میں خدا کی وہ مرضی جو اس نے آپ کے لیے رکھی ہے وہ اپنی اس مرضی کو پورا نہ کر لے. آپ مر نہیں سکتے. طوفان کتنے ہی بڑے اور زوردار کیوں نہ ہوں، آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح کا جو منصوبہ آپ کے لیے ہے اس کے پورا ہوئے بغیر آپ مر نہیں سکتے. آپ اس دنیا سے نہیں جا سکتے، آپ ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا نے جو پلان، جو منصوبہ آپ کے لیے تیار کیا ہے اس کا پورا ہونا ضروری ہے. اس کا پورا ہونا ضروری. کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ میری زندگی میں خدا نے کیا منصوبہ رکھا ہے؟ ہمیں اس منصوبے کو جاننا ہے. خدا ہمارے لیے منصوبے رکھتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں اپنے شاگرد ہونے کے لیے بلایا ہے. جب اس نے شاگردوں کو اپنے پاس بلایا تو اس نے ان کی زندگیوں کے اندر منصوبے رکھے تاکہ وہ اس کی مرضی کے اندر ان منصوبوں کو پورا کریں. اور یوحنا کی 17 باب کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح باپ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے جو تو نے مجھے دیے ہیں میں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں کھویا، اور جس کام کے لیے تو نے مجھے انہیں بخشا ہے تو انہیں وہ کام کرنے کے لیے قوت دے، برکت دے، انہیں سنبھال تاکہ یہ اس دنیا میں ہلاک نہ ہو بلکہ یہ اس کام کو پورا کریں جس کے لیے تو نے انہیں بلایا ہے. اگر آپ گھر جائیں تو جا کر یوحنا کی انجیل کا 17 باب پڑھیے گا. یسوع مسیح اس لیے سو رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا جس منصوبے کے لیے باپ نے اسے زمین پر بھیجا ہے جب تک وہ باپ کا منصوبہ پورا نہیں کر لے گا کوئی اسے مار نہیں سکتا، کوئی اسے ہرا نہیں سکتا، کوئی طاقت اس پر غالب نہیں آ سکتی، کیونکہ یسوع مسیح اس لیے آیا تھا کہ وہ باپ کے منصوبے کو پورا کرے. اور وہ طوفان اس کی زندگی کو تھما نہیں سکتا تھا، اس کی زندگی کو روک نہیں سکتا تھا، اور اسے اس کام کو پورا کرنے سے روک نہیں سکتا تھا جو خدا نے اس کی زندگی میں ٹھہرایا. آج ہماری زندگیوں میں ذرا سے طوفان آ جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خدا کے منصوبوں کو روک دیتے ہیں. ہم دنیا کے منصوبوں میں تو چلتے رہتے ہیں لیکن ہم خدا کے منصوبوں کو روک دیتے ہیں. ہم خدا میں چلنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم خدا کے لیے جینا چھوڑ دیتے ہیں، ہم خدا کے لیے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. میرے عزیزوں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، ہم یہ جانیں کہ جس منصوبے کے تحت خدا نے ہمیں زمین پر رکھا جب تک وہ پورا نہیں ہوگا کوئی طوفان ہمیں گرا نہیں سکتا، کوئی طوفان ہمیں گرا نہیں سکتا. ہم نے اپنے آرام کو، اس سکون کو نہیں کھونا جو خداوند یسوع نے ہمیں دیا. کلام میں لکھا ہے ویسے ہی چلتے رہو جیسے مسیح یسوع چلتا تھا. ویسے ہی چلتے رہو جیسے مسیح چلتا تھا. اور ایک جگہ یہ بھی لکھا ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا تھا. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا. خداوند ہمیں سکھانا چاہتا تھا. خدا نے شاگردوں کو سکھایا کہ تم نے کیسے چلنا. اور آپ کو پتا ہے جب یہ سارا واقعہ ہوا تو اس کے بعد یسوع نے ان سے ایک سوال کیا. لکھا ہے انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا ہے خداوند ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے. تو لکھا ہے اس نے ان سے کہا اے کم اعتقادو ڈرتے کیوں ہو. یسوع نے ان سے کیا جواب انہیں دیا؟ تم کیوں ڈرتے ہو؟ تم، یسوع کا جواب کیا تھا؟ تم کیوں ڈرتے ہو؟ کبھی سوچا ہے آپ نے ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے اس بات پر؟ جی بھائی رضوان کبھی غور کیا ہے کہ ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ بھائی مینوئل
ہم سب بہنیں جو یہاں بیٹھی ہیں کبھی غور کیا ہے کہ ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں خوف رہتا ہے، ہم ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں؟ کیوں ہم ڈرتے ہیں؟ یسوع مسیح کا بھی یہی سوال تھا ہمارے ساتھ۔ یسوع نے شاگردوں سے یہی سوال کیا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اے قوم اعتقادو تم کیوں ڈرتے ہو؟ نمبر 1، پہلی بات کہ ہم کیوں ڈرتے ہیں۔ انسان کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے، انسان پتہ کب ڈرتا ہے؟ جب اسے یہ لگتا ہے کہ خدا کو اس کی فکر نہیں ہے، وہ تب ڈرتا ہے۔ پہلی گل، انسان کیوں ڈرتا ہے؟ اسے ایسا لگتا ہے کہ خدا کو اس کی فکر نہیں ہے، یسوع کو اس کی فکر نہیں ہے۔ سوچ کے ویکھ لو، غور کر کے ویکھ لو، جدوں طوفان آندے نے، مشکلاں دیاں نے، تے انسان نو ایویں لگدا ہے کہ مینوں خدا بھول گیا، خدا نو میری فکر نہیں۔ اور لکھا ہے کلام میں، یسوع نے ان سے سوال کیا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ یسوع دا سوال ہے، میرا نہیں، یسوع دا سوال ہے تواڈے لئی، میرے لئی، ساڈے سارے لئی، کہ تسی کیوں ڈردے ہو؟ تانوں کی مسئلہ ہے؟ تو بائبل بتاتی ہے کہ ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا نو ساڈی فکر نہیں۔ یاد رکھیں، انسان کو اس وقت لگتا ہے ڈر اور خوف جب اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ اودی کسی نو کوئی فکر نہیں، ایون کہ خدا نو بھی اودی کوئی فکر نہیں، تے انسان ادو ڈر جاتا ہے، اپنے آپ کو تنہا تے کلا محسوس کرتا ہے، کہندا میں کلا ہی ہوں، میرا ساتھ دین والا کوئی نہیں، مینوں بچان چھڈان والا کوئی نہیں، اور اس وقت انسان ڈر جاتا ہے۔ اور یہ واقعی میں سچ ہے، کیونکہ ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ خدا ہمیں چھوڑ چکا ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان میں اڑنے والے چڑیوں کو دیکھو، اینا چڑیاں نو دیکھو جیڑیاں ایک پیسے دیاں دو لب دیاں نے، ہیں جی، ایک مفت چ لب جاندی ہے، تے جیڑی مفت دی جدی قیمت بھی کوئی نہیں، تے دیکھو میں انہوں بھی کھان نہیں دینا، مینوں او دی بھی فکر ہے، میں او دے ال بھی دھیان رکھنا، میری نظر او دے اتے بھی ہے، تے تسی تے قیمتی ہو، میں تواڈے لئی اپنا خون بہانا ہے، میں تواڈے لئی اپنی جان دینا ہے، میں تواڈے لئی اپنی زندگی دیتی ہے، مینوں تواڈی فکر ہے، میں آسمان چھڈ کے تواڈے لئی زمین تے آیا تاکہ تانوں زندگی دوں۔ وہ ہماری فکر کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی طوفان آپ کی زندگی میں آئے، یہ مت سوچیں کہ خدا کو میری فکر نہیں ہے، بلکہ اس بات کا یقین رکھیں کہ وہ چڑیا جس کی کوئی قیمت نہیں، اسے اس کی بھی فکر ہے، تو وہ آپ کی فکر کیوں نہیں کرتا جن کے لیے اس نے اپنی جان دی ہے۔ جب بھی ابلیس آپ کے دل میں یہ بات ڈالے، مشکل میں، پریشانی میں، کہ خداوند کو تمہاری کوئی فکر نہیں ہے، تو اسے کلوری کی صلیب دکھاؤ، اسے بتاؤ کہ اس نے میرے لیے صلیب پر اپنی جان دی ہے، وہ میری فکر کرتا ہے، وہ میرے گناہوں کے لیے مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اس نے میری فکر کی، اس نے مجھے چھڑایا، اس نے میرے لیے جان دی ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اے ابلیس، تو میری زندگی سے دور چلا جا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے خداوند کو میری فکر ہے۔ ہاللیلویا۔ ایک اور بات، دوسری بات، ہم کیوں ڈرتے ہیں؟
یسوع نے سوال کیتا ہے کہ تسی کیوں ڈرتے ہو؟ دوسری بات، انسان کیوں ڈرتا ہے؟ پہلی گل کہ وہ اے سوچ رہا ہے کہ او دی کسی نو کوئی فکر نہیں۔ دوجی گل، ہم طوفانوں میں اس لیے ڈر جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ زندگی میں آنے والے طوفان اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں دیکھ کر ہی ڈر جاتے ہیں۔ ہماری حیثیت نہیں ہے، وہ ہماری اوقات سے بڑے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہمیں پتا، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے یہ کام ہم نہیں کر سکتے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہوگا، یہ تو ناممکن ہے، میں اسے کیسے کر پاؤں گا۔ ہمیں طوفان بہت بڑے نظر آتے ہیں، ہماری زندگی کی مشکلات ہمیں بہت بڑی نظر آتی ہیں۔ ہم جب ان پر نظر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے ہیں اور ہم ان کو عبور نہیں کر سکتے، ہم ان پر فتح نہیں پا سکتے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس شاید اتنی قوت نہیں ہے، شاید ہم اس کے آگے زیادہ دیر تک ٹھہر نہ سکے، ہم ان کا زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکے، یہ بہت بڑے ہیں اور ہم ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ انسان ان کے قد پر جب غور کرتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے کہ یار ہے تو بہت بڑا۔ کئی دفعہ کسی نو قرضے دا نظر آتا ہے، بہت بڑا قرضہ ہے، کیویں لتھے گا، میں نہیں لا سکتا، اے بیماری بہت بڑی ہے، کنج جان چھٹے گی، میں نہیں چھٹ سکتی۔ بندہ ہار جاتا ہے، ایمان چھڑ دیتا ہے، بے اعتقاد ہو جاتا ہے، اے بہت بڑا ہے، اے قرض، اے بیماری، اے لعنت، اے گناہ، اے بری عادت بہت بڑی ہے، نہیں چھٹ دی، کیویں چھڈا ہے، اے نہیں جا سکتی، میں بڑی باری کوشش کی تھی، ہار گیا ہوں۔ لیکن یاد رکھیں، ایک باری میں ایک بندے نو جاننا، وہ دا نا ذرا جہا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ کی ہو گیا؟ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تے وہ بندہ گھبرا گیا، انہوں پسینے آن لگ پے، وہ جناب ٹینشن چ آ گیا، لو جی ہون میں نہیں جی بچا، ہون پتہ نہیں کی ہو جانا جی، ڈر گیا، گھبرا گیا، وہ دیکھے کہندا ہے تے بیماری منوں لیندے جائے گی، اور اینا گھبرا گیا کہ انہوں ہسپتال کھڑنا پہ گیا، انہوں کھڑ کے انہوں چیک کرایا گیا، ٹھیک ہے، لیکن او دے بعد بھی وہ ہر روز ایسی ٹینشن سے زندگی گزارتا ہے کہ میرا پتہ کوئی نہیں کیڑے لے میں ختم ہو گیا۔ یعنی انہیں اس بیماری نو اینا کو وڈا سمجھ لیا کہ انہیں کیا کہ اے تو منوں لے دے جائے گی۔ میرے عزیزو یاد رکھیں، جدوں بھی انسان دی زندگی او دے کنٹرول چوں باہر ہوندی ہے نا تے او ڈر جاندا ہے۔ انسان پتہ کی کرنا چاہتا ہے؟ انسان چاہتا ہے وہ دی زندگی وہ دے کنٹرول چ رہے، جدوں وہ دے کو اپنی زندگی کنٹرول نہیں نہ ہوندی، وہ دے کنٹرول چ باہر ہو جاندی، پھر وہ گھبرا جاتا ہے، کہندا ہے ہون کی بنے گا، ہون تے میں اینو کنٹرول ہی نہیں کر سکتا، ہے نا۔ جدوں حالات زندگی ساڈے کنٹرول چوں باہر ٹر جاندی ہے نا تے اسی کوشش کرنے ہیں کسی طریقے کنٹرول کر لیں، لیکن یاد رکھیں آپ اپنی زندگی کو کبھی کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ کی زندگی کو کنٹرول کرنے والا کوئی اور ہے، اس پر بھروسہ رکھیں، اس پر یقین رکھیں، جس نے آپ کو خلق کیا ہے، جس نے آپ کو بنایا ہے، جس نے یہ زندگی دی ہے۔ زندگی کا کنٹرولر خدا ہے، آپ نہیں ہیں۔ ہم گھبرا جاتے ہیں، ساڈی زندگی ساڈی مرضی نہ نہیں چلتی پئی، پتہ نہیں کی ہو جانا، اور ہم اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں ہر روز رونے ہیں، پیٹنے ہیں، دکھ درد دے وچ رہنے ہیں، خدا دا شکر کرنا بھی بھول جانے ہیں، اور تعریف کرنا بھی بھول جانے ہیں، اور یہی روندے رہنے ہیں۔
ہن میری زندگی دے حالات پتہ نہیں کدھر نوں جان دے. ہم گھبرا جاتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کو خود کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اسی کہنے نہیں ہے طوفان بہت بڑے نے اے نہیں ساری زندگی چ جانے. اسی اپنی ہاتھ پلے مارنے کدی آؤں کدی آؤں کدی آؤں کہ کسی طریقے زندگی نو کنٹرول کر لیں. لیکن یاد رکھیں زندگی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. بائبل سے لکھے ہے تسی اپنی زندگی دا ایک دن بھی بدا یا کٹا تے پھر تواڈے کنٹرول چ کی ہے. فکر کر کے تواڈی زندگی دا کنٹرول ہی تواڈے ہاتھ چ نہیں. تسی تے ایویں پہ ہاتھ پلے مار. جب شاگرد کشتی میں تھے تے کی انہاں چپو چلانے شروع کیتے ہیں کہ لو جی کشتی نو کنٹرول کریے ہیں. نہیں کچھ نہیں کیتا. انہاں نہیں چپو چلائے. انہاں نے وہ جناب پردہ نہیں تا سیدھا کر چھڑیا لو جی پردہ سیدھا کریے ہو جناب وہ اٹک ہی جائے کشتی سیدھی ہوئی. کچھ نہیں کیا انہوں نے. کوئی کام نہیں انہوں نے ایسا کیا. بلکہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک کام کیا اپنی نظریں یسوع پر لگا لی. لکھا وہ یسوع کی طرف بھاگے جا کے انہوں نے یسوع نے اٹھایا. تیسرا نقطہ یاد رکھیں انہوں نے کیا کیا یسوع کو اٹھایا. میرے عزیزو یاد رکھیں آپ کے طوفانوں سے بڑا کوئی ہے. آپ کی زندگی کے طوفانوں سے بڑا کوئی ہے. آپ کی زندگی کو کنٹرول کرنے والا کوئی ہے. اس کا نام یسوع مسیح ہے. وہ خداوندوں کا خدا بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہ آپ کی زندگی کے ہر طرح کے حالاتوں کو کنٹرول کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جب شاگردوں نے دیکھا کہ کچھ نہیں بن رہا تو وہ یسوع کی طرف بھاگے اور انہوں نے فوراً جا کر اسے اٹھایا. کہا اے خداوند اٹھ ہم مرنے والے ہیں. آپ کس طرف بھاگ رہے ہیں؟ کس کی طرف جا رہے ہیں؟ میرے عزیزو ہمارے طوفانوں سے بڑا یسوع ہے. ہم اس لیے طوفانوں کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں کہ ہم اپنی نظریں طوفان پر لگائے رکھتے ہیں. بیماری تے لائی رکھنے ہیں, قرضے تے لائی رکھنے ہیں, دکھاں پریشانیاں تکلیفاں تے اپنی نظر لائی رکھنے ہیں اور اس لیے اسی ڈر دے رہنے ہیں, خوف زدہ رہنے ہیں اور ہر روز ساری زندگی سے بلڈ پریشر اتے تھلے ہونا رہنے. وجہ کی ساری نظر کی رہتے ہوئے طوفان تے پریشانی تے بیماری تے دکھ تے قرضے تے تکلیف تے اسی ہنس دے بھی نہیں. وہ چرپی نے ہنسنا چھوڑ دیا, اس نے گانا چھوڑ دیا کہ اس کی زندگی میں اچانک ایک دن ایسا آیا کہ اس نے اس کی زندگی کو خاموش کر دیا. وہ طوفان دیکھ کر خاموش ہو. لیکن میرے عزیزو ہم نے ایسا نہیں کرنا. ہم نے ایسا نہیں کرنا. ہم نے اپنی نظریں طوفان پر نہیں بلکہ طوفانوں کو تھما دینے والے خداوند یسوع مسیح پر لگائی. ہاللویا. اس پر اپنی نظریں لگانی ہے. بائبل سے لکھا ہے جدوں جاتی جولیت آیا تے اونے آ کے نہ اسرائیل دی فوج دے سامنے کھلو گیا تے للکار دا پہ. لکھا ہے 40 دن انہیں نعرے لائے. کتنے دن؟ 40 دن. روز آندا سی, روز آ کے دھمکی لانا سی ہے کوئی سورما میرے نال لڑنے لگا. اور لکھا ہے فوج ساری ڈر کے بیٹھی. اسرائیل دی قوم ڈر کے, اسرائیل دا سورما ساؤل بادشاہ جنگاں جتن والا ڈر کے بیٹھا ہے تے نہیں لڑن لی جا رہا. تے ایک نکا جہا منڈا جاندا ہے, نکا جہا منڈا جدا نام داؤد ہے, نکا جہا. اور وہ جدوں جا کے انہوں ویکھدا ہے تے انہوں کنج ویکھدا ہے کہندا تو ہونا کون ہے؟ میرے یہوہ خدا دے خلاف بولن والا, او دی قوم دے خلاف بولن والا. او تو ٹڈا
سب کو وہ بہت بڑا نظر آ رہا تھا، لیکن داؤد کو کون بڑا نظر آ رہا تھا؟ کہتا تو میرے یہوہ خدا کے خلاف بولنا پیا اور تو ٹڈا. حالانکہ داؤد چھوٹا جہا سی، لیکن داؤد کو وہ جاتی جولیت ٹڈا نظر آ رہا تھا. میرے عزیزوں، خداوند ہمیں سکھاتا ہے، یہ طوفان ہمارے سامنے ٹڈے ہیں، ان کو بڑا مت سمجھیں. ایک بڑا ہے، اس کی طرف نگاہ لگائیں. یسوع نے ان کو بتایا کہ اگر کوئی بڑا ہے تو وہ میں ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں. وہ کہتا میں تے صرف پھس پھساواں نہ پھس پھساواں تے طوفان رک جانے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. لکھا ہے یسوع اٹھا، انہیں ہاتھ چکیا اور ایک چڑکی نہ طوفان. میرے عزیزوں، طوفانوں سے بڑا آپ کا خدا ہے. اپنی آنکھیں طوفانوں پر نہیں، طوفانوں کو تھما دینے والے خداوند یسوع مسیح پر لگائیں، اس پر اپنی نظریں لگائیں، جس نے آپ کے لیے آپ کے سب سے بڑے دشمن ابلیس کے سر پر پاؤں رکھا ہے، کچلا ہے اس کو. اس پر نظریں لگائیں جس نے آپ کے سارے گناہ اپنے اوپر لے لیے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دیا ہے. اس پر نظریں لگائیں جس نے آپ کے سب سے بڑے دشمن موت کو، جو ہر روز آپ کے اوپر منڈلاتی رہتی ہے. لکھیا ہے کلام چے انسان ہر روز موت دے پنجے چ رہندا ہے. کتھے رہندا ہے؟ موت دے پنجے چ. لیکن یاد رکھیں یسوع مسیح کے شکنجے میں موت آ گئی، اس نے موت کی بھی موت کر دی اور تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا. اس کی